محمد عمر ضلع نوشہرہ۔ الحمد للہ الذی انزل الکتاب والحکمہ والصلاة والسلام علی رسولہ نبی الرحمہ وعلی آلہ واصحابہ اولی العزم والامہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابد کی سر بلندی میں کوئی تو راز ہوتا ہے، ابد کی سر بلندی میں کوئی تو راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سر میداں وہ سرفراز ہوتا ہے۔ جہاں پر ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، وہاں سے مصطفیٰ کی شان کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرات علماء کرام، منصفین عظام، دور سے آئے ہوئے معزز مہمان بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بقول مولانا ابوالکلام آزاد کے میری آواز اس اعلی جہیر الصوت کے مشرق سے مغرب تک جا سکتی ہے، شمال سے جنوب تک جا سکتی ہے، مگر اے عزیزان ملت، میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے دل اور دماغ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، تاکہ میں عشق و رسالت کا سبق، تاکہ میں جذبہ رسول اللہ پر فداکاری کا سبق آپ کے دل اور دماغ کی تختی پر اتار سکوں۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہے جس کا ثناء خود رب کریم ہے، وہ ایسی عظیم ہستی ہے جس کی صفات کا بیان قرآن حکیم ہے، وہ ایسی عظیم ہستی ہے جس پہ ملائکہ شب و روز درود بیچتے ہیں، وہ ایسی عظیم ہستی ہے جسے شجر اور حجر جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، وہ ایسی عظیم ہستی ہے جس کی حقانیت کی گواہی کنکریاں دیتی ہے، وہ ایسی عظیم ہستی ہے جس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، جس کی دعا سے سورج واپس پلٹ جاتا ہے، جس کی خلقت باعث وجود کائنات ہے، جس کی شفاعت دلیل نجات ہے، جس کی ذات سراپا رحمت ہے، جس کا ذکر سراسر عبادت ہے، جس کی تعریف میں لاکھوں صفحات لکھے گئے پھر بھی ناکافی ہوئے، جس کی توصیف میں کروڑوں لوگ مگن رہے مگر پھر بھی حق ادا نہ کر سکے۔ میرے محبوب پیغمبر ایسی عظیم ہستی ہے جس کا تذکرہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور قیامت تک جاری رہے گا، جو اولین اور آخرین کا امام ہے، جو نبیوں کا سردار ہے، جس کی ہستی تجلی ہی تجلی ہے، جس کی زندگی روشنی ہی روشنی ہے، جس کی باتیں شہد سے زیادہ میٹھی ہے، جس کا کردار صداقتوں کا آئینہ ہے، جس کی ہر حرکت ہدایت ہے، جس کا ہر فعل لائق اتباع ہے، جس کا چہرہ دیکھ کر چاند شرماتا ہے، جس کی زلفیں لہراتی ہے تو حد صورت ہو جاتی ہے، جو ابراہیم کی دعا ہے، جو موسیٰ کی التجا ہے، جو عیسیٰ کی پیشگوئی ہے، جو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، جو آیا تو سب کے لیے رحمت بن کر آیا، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے کہ گرہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا۔ سامعین محترم، میرے محبوب پیغمبر ایسی عظیم ہستی ہے جس نے ذروں کو ملا کر صحرا کر دیا، قطروں کو ملا کر دریا کر دیا،
جس کا نام مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا ہے، شمال سے جنوب تک پھیلا ہوا ہے، جس کا نام ہر وقت بلند ہوتا رہتا ہے، جس نے اسلام جیسا مبارک دین دیا، جس نے قرآن جیسا عظیم تحفہ دیا، جس نے عرب کے وحشیوں کو انسانیت کا تاج پہنایا، افریقہ کے حبشیوں کو زمانے کا امام بنایا، جس نے حضرت ابوبکر کو صدیق بنایا، حضرت عمر کو فاروق بنایا، حضرت عثمان کو سخیوں کا سردار بنایا، حضرت علی کو حیدر کرار بنایا، جو عرب و عجم کا بادشاہ ہے، جو کونین کا تاجدار ہے، شمع رسالت کے پروانوں، میں تو ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ میرے نبی میں حضرت آدم کی خلق ہے، حضرت شیث کی معرفت ہے، حضرت نوح کا جوش و تبلیغ ہے، حضرت ابراہیم کا ولول توحید ہے، حضرت اسماعیل کا ایثار ہے، حضرت اسحاق کی رضا ہے، حضرت یعقوب کی تسلیم ہے، حضرت یوسف کا حسن ہے، حضرت موسیٰ کا جلال ہے، حضرت ہارون کا جمال ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد تقوی جیسے عظیم الشان اوصاف و کمالات آپ کی ذات مبارکہ میں ہے۔ تو اسی لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے آپ کی بلندیوں کو دیکھ کر، آپ کے اوصاف و کمالات کو دیکھ کر کیا خوب فرمانے لگے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جہاں میں انسا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبی کوئی، ابھی تک جن سکی نہ عورتیں انسا ہنسی کوئی، نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں، وما علینا الا البلاغ المبین۔